إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو قائم کرنے اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر انس و جن اور دیگر تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ توحید جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات اور اس کی عبادت میں اکیلا جاننے کا نام ہے۔ اسی توحید کی خاطر اللہ نے انس و جن کی تخلیق فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ کو بھی اللہ نے اہل دنیا کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے اور شرک سے اور اہل شرک سے باز رہنے اور دور رہنے کی تلقین کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا اور ان کو یہی تعلیم دی کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور اللہ کے سوا جس کسی کی پرستش کی جاتی ہو اس سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ بزرگوں اور دوستو، تمام بندگیاں صرف اللہ کا حق ہیں اور بلا شرکت غیر، خالص توحید، بندگی اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام توحید ہے۔ اگر ہماری عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کی شراکت ہو گئی تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی بلکہ رد کر دی جائے گی۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بندگی کرنا خالص توحید ہے۔ جس طریقہ سے آپ وضو کرتے ہیں اور اگر وضو کرنے کے بعد ریا خارج ہو جائے تو وضو آپ کا باطل ہو جاتا ہے، اسی طریقہ سے اگر کسی عبادت کرنے والے کی عبادت میں شمہ برابر بھی، تنکا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس میں شرک کی آمیزش ہو جائے تو وہ عبادت آپ کی باطل ہو جائے گی۔ توحید اور اخلاص پر مبنی عبادت ہونی چاہیے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اور اللہ رب العالمین کی مرضیات اور اس کی عبادتوں کے طریقے سے واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجے کہ آپ جا کر کے ان کو اپنے قول و فعل سے سمجھائیے کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عبادت کریں گے تب جا کر عبادت قبول ہوگی۔ اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو عبادت مردود ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل تابعداری نہیں ہے،
تو عمل ہمارا غیر مقبول ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی سی بھی عبادت ہو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، جس کے کرنے پر اللہ نے ثواب مقرر فرمایا ہے، ایسی کوئی بھی عبادت صرف اللہ کے حق ہے، جس کی گواہی ہم لوگ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں علم اور یقین کے ساتھ، پورے یقین اور وشواس کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، تمام عبادتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا مظہر ہے، سب میں اللہ کی توحید کی جلوہ نمائی ہے، لیکن خاص طریقے سے اگر آپ حج کو دیکھیے، جو زندگی میں مسلمان مستطیع پر جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، پوری زندگی میں اللہ نے ایک مرتبہ مرد اور عورت پر فرض کیا ہے حج اور عمرہ کرنا۔ اس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک آپ توحید کی جلوہ نمائی دیکھیں گے۔ خود اس کعبہ کی تعمیر توحید کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو حکم کیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، ہر طرح کی نجاست اور پلیدی سے پاک کرو، اور سب سے بڑی پلیدی اور ناپاکی شرک کی ناپاکی۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ حج کی غالباً 26 نمبر کی آیت ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے کعبہ کی جگہ متعین کر دی، کعبہ کے نشانات مٹ چکے، اللہ رب العالمین نے کعبہ کی جگہ متعین فرما دی۔ اب اس کی جو شکل ہو، یا تو بدلیوں نے سایہ کیا ہو، یا ایک ہوا چلی ہو جس سے اس کی بنیادیں کھل گئی ہوں، یا ایک سانپ ہو جو آ کر کے چاروں طرف سے گھوم گیا ہو جگہ متعین کرنے کے لیے، جو بھی شکل ہو، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کی ایگزیکٹ جگہ کا پتہ دیا اور کہا کہ تم کعبہ بناؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی کعبہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بناؤ اور اللہ کے نام سے بناؤ۔ تو جو کام صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کے نام سے ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اسی کا نام توحید ہے، توحید عبادت ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ اور کہا میرے گھر کو پاک کرو، ظاہری اور باطنی تمام نجاستوں سے پاک کرو، شرک کی نجاست سے، بدعت کی نجاست سے، جھول جھکڑ سے، اور ظاہری جو ناپاکی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، سب سے کعبہ کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اس میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن اس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، طواف کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ طواف صرف اسی کعبۃ اللہ کا ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی گھر کا، کسی بھی مسجد کا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کا جس میں آپ مدفون ہیں، دنیا کی اور مسجدوں کو تو چھوڑیے، دنیا کی کسی بھی مقام کا اگر چکر لگایا جائے عبادت اور ثواب کے لیے تو وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، اور یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے بلکہ شیطان کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کعبہ کی تعمیر ہی اللہ رب العالمین نے توحید کی اساس پہ کروائی۔ حضرت ابراہیم کو کہا کہ اللہ تشرک بھی شیئا، گھر بنا رہے ہو تو شرک مت کرنا، صرف اور صرف میری رضا کے لیے بنانا، اور اس کو تمام نجاستوں سے، شرک کی نجاستوں سے اور ظاہری پلیدی سے اس کو پاک کرنا۔ طواف کرنے والوں کے لیے، اس میں اقامت کرنے والے کے لیے، ٹھہرنے والے کے لیے، اور نماز پڑھنے والے کے لیے۔ تو الحمدللہ کعبہ کی بنیاد ہی اللہ کی توحید پر ہے۔ جب ایک حاجی حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اور میقات پہ پہنچتا ہے، جہاں وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے کو اتار کر دے، دو چادر بغیر سلی ہوئی ایک کمر میں باندھتا ہے، ازار بنا کر لنگی پہنتا ہے اور ایک کندھے پہ ڈالتا ہے، اور یہ سفید دو چادریں ہر امیر و غریب، ہر بادشاہ و فقیر، ہر رئیس اور مرعوس، ہر حاکم اور ہر محکوم کا یہی لباس ہوتا ہے۔
ایک طرح کا لباس، جس طریقے سے ایک طرح کا کفن سب کو ملتا ہے۔ جب اس میقات پر پہنچ کر، مقررہ جگہ پر پہنچ کر جب آدمی یہ 2 سفید چادریں پہنتا ہے اور اس کے بعد عمرے کی نیت کر کے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ عمرے کی نیت سے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، اور جو سلوگن پڑھتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، جو عمرہ اور حج کا شعار ہے، علامت ہے، جو سمبول ہے، جس کو پڑھ کر کے وہ مکہ تک پہنچتا ہے، کعبہ تک پہنچتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں تیری پکار پر، تیرے گھر کی زیارت کے لیے، تجھ سے تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تجھ سے ثواب پانے کے لیے میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ تو نے جو پکار لگوائی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ لوگ پیدل اور سواری سے آئیں، میں اسی پکار پر لبیک کہتے ہوئے تیرے حضور میں آیا ہوں، تواضع کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تیرے دربار میں ہوں، محبت کے ساتھ حاضر ہوں۔ لبیک کے اندر یہ سب معنی داخل، لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ پھر میں کہتا ہوں کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، عبادت کی بجا آوری کے لیے تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مسلمان اقرار کرتے ہوئے مکہ پہنچا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کائنات کو پیدا کرنے میں، نہ روزی دینے میں، نہ مارنے میں، نہ جلانے میں، نہ کائنات کا نظام چلانے میں، اور اسی طریقے سے تیرے ناموں اور صفتوں میں بھی کوئی تیرا شریک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تیری عبادت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کے لیے عبادت جائز ہے، نہ کسی ولی کے لیے جائز ہے، نہ کسی زندے کے لیے عبادت ہے، نہ کسی مردے کے لیے ہے، نہ پیڑ کے لیے ہے، نہ پہاڑ کے لیے ہے، نہ دریا کے لیے ہے، نہ آگ کے لیے ہے۔ بندگی تو صرف تیرا حق ہے، جس کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام تر تعریفوں کا صرف تو اکیلا مستحق ہے، صرف تیری ذات ہی ایسی ذات ہے جس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں۔ والنعمت لک، اور تمام نعمتیں اللہ تیری ہی طرف سے ہے، جس کو جو نعمت تو نے دی ہے، صحت کی نعمت دی ہو، مال کی نعمت دی ہو، اولاد کی نعمت دی ہو، اور سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت ہے، یہ سب نعمت اللہ تیری طرف سے۔ قرآن نے کہا وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے وہ سب اللہ کی طرف سے۔ والملک، اور پوری کائنات پر تیری ملکیت ہے، تیری حکومت ہے، ایک ایک ذرے کا تو مالک ہے۔ جس طریقے سے تیری حمد میں، مکمل حمد میں کوئی تیرا شریک نہیں، نعمت دینے میں کوئی تیرا ثانی نہیں، ملک چلانے میں کوئی تیرا ہمسر اور تیرا برابر نہیں، اسی طریقے سے اللہ تیری عبادت میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بتائیے کس قدر توحید کا مبارک کلمہ ہے، اور شرک سے کس طرح بیزاری ہے۔ بندہ شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے بآواز بلند کعبہ تک پہنچتا ہے۔ اس کا کیا تقاضا ہے کہ انسان حج کے دوران اور حج سے آنے کے بعد پوری زندگی اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ ایک طرف تو اقرار کرتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا، ایک طرف حج کر رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور پھر آتا ہے تو مزاروں پر جھکا ہوا ہے، قبروں پر جھکا ہوا ہے۔ یہ بتائیے کیسا اقرار ہے، یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسی منافقت ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں مکہ، جو ایک حاجی کا سمبول ہے، ایک حاجی کا نعرہ ہے، نہ یہاں پر ذات کا نعرہ ہے، نہ یہاں پر قومیت کا نعرہ ہے، نہ یہاں پر رنگ کا نعرہ ہے، نہ یہاں پر زبان کا نعرہ ہے، نہ یہاں پر ملک کا نعرہ ہے، نعرہ ہے صرف اللہ کی توحید کا۔ پھر جب وہ مکہ پہنچتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہوتا ہے مکہ پہنچ کر کہ وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ طواف شروع ہوتا ہے اس کونے سے جس کونے میں حجر اسود نصب ہے، چوکور گھر ہے، اس کے ایک کونے میں، یہ پرواری جو کونا ہے، پورب دکھن والا جو کونا ہے، اس کونے پر حجر اسود ہے، اس کونے پر آئیے، حجر اسود کو بوسہ دیجیے ڈائریکٹ ہونٹ سے اگر ممکن ہو تو، نہیں تو ہاتھ سے اس کو چھو کر یا چھڑی سے اس کو چھو کر اس حصے کو بوسہ دیجیے، اور اگر ازدحام ہے، بھیڑ ہے، تو دور سے ہی اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر،
کہہ کر کے طواف شروع کیجیے۔ شروع کا طواف ہے، پہلا طواف ہے، مکہ پہنچے ہیں، داہنا موڈھا کھول لیتا ہے حاجی، موڈھے کے نیچے سے چادر کو دونوں پلوں کے اوپر رکھتا ہے، بائیں کندھے پر، سر اس کا کھلا رہتا ہے میقات سے ہی، اور دلکی والی چال سے، پہلوانوں والی چال سے، چھوٹی چھوٹی چال سے، اکڑ سے وہ 3 چکر کعبہ کا لگاتا ہے، اور 4 چکر میں وہ اصلی حالت سے چلتا ہے، موڈھا کھلا رہتا ہے۔ جب 7 چکر طواف کا ہو جاتا ہے، حجر اسود سے حجر اسود پر آنا 1 چکر، گول چکر ہے، تو 7 چکر ہو جاتا ہے تو طواف اس کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو طواف ہے یہ اس گھر کی عبادت نہیں ہے، اس گھر کے بنانے والے کی عبادت ہے، جو طواف کی شکل میں ہو رہی ہے، چکر لگانے کی شکل میں ہو رہی ہے، جس اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اسی رب نے حکم دیا ہے کہ جس گھر کو دنیا میں اللہ کے حکم سے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جو دنیا کا سب سے پہلا پرانا عبادت خانہ ہے، سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، اس کا چکر لگاؤ۔ تو ہم چکر اس گھر کا تو لگاتے ہیں، لیکن عبادت اس گھر کی نہیں کرتے، بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کونے کو جس کو ہم چومتے ہیں، اس پتھر کو ثواب سمجھ کے چومتے ہیں، اس میں ہم کو ثواب ملے گا، صدق دل سے چومو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو ایسے ایبزارب کرے گا جیسے کہ سوکھتا پانی کو سوکھ لیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ سوچئے جب گناہ کا اثر بے جان پتھر پر پڑتا ہے کہ وہ سفید دودھ کے جیسا پتھر کالا ہو جائے، تو ہمارے دل پر اس گناہ کی سیاہی کا کیسا اثر ہوتا ہے۔ اس کو ہم چومتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چومتے ہیں۔ قسم اللہ کی، لوگ بت پرستی سے ابھی توبہ کر کے آئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شاید ذہن سے یہ بات کھرچنے کے لیے ہی یہ کہا ہوگا، اس پتھر کو خطاب کر کے کہا دنیا کو سنانے کے لیے کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کی تکلیف دور کر سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ نبی کی پیروی میں ایسا کر رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وہاں جا کر کے پتھر کو چومتے ہیں تو میاں صاحب بھی تو پتھر کو پوچھتا ہے، کہیں کہ نہیں، یہ حدیث سنائیے اس کو۔ تو حجر اسود کو چومنا، چھونا اور چھو کر کے چومنا، اور اس سے پہلے والا جو کونا ہے جو پچھم اور دکھن والے کونے میں ہوا آپ کے، وہ رکن یمانی ہے، اس کو صرف چھونا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ اللہ کی بڑائی ہے، وہاں بھی اللہ کی بڑائی ہے، اور بیچ کے اندر جو بھی دعا چاہیے پڑھیے۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جیسی جامع دعا پڑھتا ہے انسان کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی سے نواز، اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور خاص کر جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا اس دعا سے خالی نہیں ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتے اس میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس میں شامل، بس یہی ایک دعا ثابت ہے۔ اہل بدعت نے ہر طواف کے چکر کے لیے دعا گڑھ لیا، 7 پلہ میں 7 ورق میں 7 چکر کی الگ الگ دعا، پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، تیسرے چکر کی۔ لوگ پریشان رہتا ہے، حج کو اتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے۔ اب یہ عبادت صرف اسی گھر کے لیے ہے، دنیا میں خاص یہ طواف کی جو عبادت ہے وہ صرف کعبۃ اللہ کے لیے، جیسا کہ میں نے ابتدائی خطبہ میں ذکر کیا۔ اگر کوئی کسی قبر کا طواف کرتا ہے، کسی قبے کا طواف کرتا ہے، کسی مسجد کا طواف کرتا ہے اور اس کو کار ثواب سمجھتا ہے تو یہ باطل ہے، شیطان کی شریعت۔ اور اس طواف کے بعد دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی پتھر کو چومتا ہے عبادت کے لیے اور اس کو تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتا ہے تو شرک کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے، یہ صرف اسی پتھر کو حق ہے کہ آپ اس کو ثواب کے لیے چوم رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے گا اہل بدعت کو کہ کعبہ کے چاروں کونے کو چھو رہے ہیں، جبکہ صرف ایک کونا کو چھونا ہے، اور حجر اسود کو چومنا یا چھو کے چومنا یا صرف اشارہ کرنا ہے۔ اشارہ جب کرے تو چومے نہیں، کیونکہ جب ہاتھ حجر اسود کو چھوا ہی نہیں تو پھر آپ چوم کیوں رہے ہیں اس کو۔ دیواروں در کو لوگ چھو رہے ہیں، چوم رہے ہیں، جبکہ دنیا میں ایک ہی کونا ہے رکن یمانی
چھونے والا کونا ہے اور رکن اسود حجر اسود والا کونا چومنے اور چھونے والا کونا ہے، بس اسی پہ ثواب ہے۔ باقی کس دنیا میں کسی اور چیز کو چومنے اور چھونے سے ثواب نہیں ملتا۔ اور اب اس کے بعد جب طواف مکمل ہو گیا تو مقام ابراہیم ہے، ایک وہ خاص پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کا نشان ایک دم پورے طریقے سے جیسے کہ کوئی گیلی چکنی مٹی پر چڑھے اور اس کے پورے پاؤں کا نشان اکھڑ جائے، اس طریقے سے یہ معجزہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے پورے نشان موجود ہیں۔ اللہ نے اس کو عظمت دی اور کہا کہ اس مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، اگر ازدحام نہ ہو، دھکا دھکی کی نوبت نہ ہو تو وہیں جا کر کے نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز، اب جا کے طواف آپ کا مکمل ہوگا۔ اور اس 2 رکعت میں کیا پڑھنا مسنون ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اعلان کہہ دیجیے کہ اے کافرو، جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی نہیں کرتا، اور جس ایک اللہ کی پرستش میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کرتے۔ اور پھر اس کا اعادہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر اللہ کی توحید پر نہیں آتے ہو تو تم کو تمہارا شرک کا دین مبارک، ہم کو ہماری توحید کا دین مبارک۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہاری شریعت، تمہارا طریقہ، ہمارے لیے ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا طریقہ۔ یہ توحید عبادت کی صورت ہے۔ اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کی صورت ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، کریٹر ہے، باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر، اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، نام اور صفتوں والی صورت ہے۔ توحید دیکھو، اور الحمد شریف تو پوری توحید ہی ہے، اس میں خاص کر کے یہ لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہر کام میں مدد چاہتے ہیں۔ یہ پڑھتا ہے قبر پجا بھی نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، اور بچھا ہوا ہے قبروں پر، سجدہ ریز ہے قبروں پر، طواف کر رہا ہے قبروں کا، جو طواف کے کعبہ کے ساتھ خاص ہے، چوم رہا ہے، اس کو چھو رہا ہے، تبرک کے لیے بدن پر قبر کو چھو چھو کے مل رہا ہے۔ کیسی منافقت ہے، آپ دیکھیے کیسی توحید کی کھلی اڑائی جا رہی ہے۔ جب طواف ہو گیا آپ کا تو صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح کس کی یادگار ہے؟ ماں ہاجرہ کی یادگار ہے، جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے شیرخوار بچے کے پانی کے لیے صفا سے شروع کر کے مروہ پر اور مروہ سے صفا اس طرح سے 7 چکر لگایا تھا پانی کی تلاش میں۔ اللہ نے اس کو عمرہ اور حج کا رکن بنا دیا، اس کے بغیر عمرہ اور حج نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ صفا پر چڑھتے ہیں تو حدیث ہے کہ آپ اس آیت کا ٹکڑا پڑھیے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں میں سے۔ اللہ، اگر یہ دین کی نشانی نہ ہوتی، اللہ نے ان کو دین کی علامت قرار نہ دیا ہوتا تو ہم ہرگز اس کے درمیان دوڑتے نہیں۔ دنیا میں کسی بھی مقام پر دوڑ لگانا باعث ثواب نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اپنے گھر کو جائیے اور 7 مرتبہ دوڑ لگائیے، کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ ورزش ہوگا آپ کا، پسینہ آئے گا، موٹاپا کم ہوگا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو ملے گا دوڑ لگانے کا صرف صفا اور مروہ ہی کے ذریعے، کیونکہ وہ عبادت ہے۔ اور پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے آدمی کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کافروں کے لشکر کو شکست دیا، اسلام کو غلبہ نصیب فرمایا۔ یہ کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا کیجئے، لمبی دعا کیجئے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو اتاریے، پھر اٹھائیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر توحید کا کلمہ پڑھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی مالک ہے، وہی ملک ہے، وہی ہے سب کچھ۔
جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کافروں کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ نے اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر کے دعا کی۔ سوچیے کتنا بڑا توحید کا مظاہرہ ہے یہاں۔ اس کے بعد جا کر کے آپ بال چھوٹا کراتے ہیں، یہ تو ہم لوگ بھی اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا کراتے ہیں، جب چاہتے ہیں بال مڑواتے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ بال چھوٹا کرانا اور مڑوانا ثواب کا کام ہے، اور وہ ہے عمرہ کے بعد اور 10 تاریخ کو حج کے بعد، 10 ذی الحجہ کو حج کے بعد۔ یہاں جو آپ بال مڑواتے ہیں وہ ثواب ہے، وہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی توبہ کرتا ہے بدعتیوں کے یہاں، صوفیوں کے یہاں، تو کہتا ہے کہ توبہ کے لیے ہے کہ بال مڑوا۔ جیسے غیر مسلموں کو دیکھتے ہوں گے کہ کسی خاص مندر میں جاتا ہے تو وہاں اس کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ مرد تو مرد ہے، عورت بھی لمبے لمبے بالوں والی جو ہوتی ہے وہ بال کو مڑوا کے لوٹتی ہے، تب سمجھتی ہے کہ ہمارا پاپ دھل گیا۔ جی اسلام میں صرف عمرہ کے بعد اور حج کے بعد 10 تاریخ کو بال چھوٹا کروانا اور مڑوانا عبادت ہے۔ بعض لوگ صوفیوں کے مشائخ سے بال مڑواتے ہیں، حضور آپ مڑ دے تو ہمارا کلیان ہو جائے گا۔ جی یہ سب بدعت ہے، یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا طواف اللہ کی عبادت کا غماز، اللہ کی عبادت کا منہ بولا ثبوت، اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کے اندر توحید کا اعلان، صفا مروہ کے اوپر توحید کا اعلان، اور اس کے بعد جب منا ہوتے ہوئے 8 تاریخ کو جب حج کے لیے ذی الحجہ میں پہنچتا ہے آدمی، پھر تلبیہ لبیک اللہم لبیک، پھر وہی توحید کا سلوگن، اور جب عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو آپ نے فرمایا خیر دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا، 9 تاریخ کی دعا جب حجاج عرفہ میں ہوتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو گناہوں سے بخشتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ شیطان اسی دن ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خیر ما قلت انا والنبیون، اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے نبیوں نے اس دن کہا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ توحید کا کلمہ دیکھیے، کہا عرفہ کے دن سب سے بہتر کلمہ توحید کا جو میں نے اور مجھ سے قبل کے نبیوں نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ معبود تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن سچے نہیں ہیں، سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ سب سے بہتر کلمہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا کلمہ سب سے عظمت والے دن میں سب سے عظمت والا ذکر کون سا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھا آپ نے، عرفہ کا دن عظمت والے دنوں میں سے ایک دن ہے، سال کے 2-3 دن جو سب سے افضل ہیں اس میں سے ایک دن 9 تاریخ، اور اس دن کا سب سے بہتر کلمہ جو پڑھنا چاہیے کثرت سے وہ توحید کا کلمہ ہے۔ تو افضل دن میں افضل ذکر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سمجھ مجھ کے معنی کرو، ابھی ہر جاہل، ہر عالم، ہر پڑھا لکھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، سب پاکھنڈی ہیں، سب باطل معبود ہیں۔ یہ دیکھیے تو اللہ کی توحید کے کلمے کو سب سے افضل قرار دیا گیا۔ ایک انسان روئے زمین بھر گناہ لے کر آئے اللہ کے پاس، لیکن اس کی توحید سلامت ہو تو حدیث میں آیا کہ اللہ رب العالمین پورے روئے زمین بھر کے لیے اس کو مغفرت لے کر آئے گا اس کی۔ یہ ہے توحید کی حقیقت۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آدمی آتا ہے، کنکڑی لگاتا ہے 10 تاریخ کو بڑے پلر کو، جبڑ عقبہ کو، جس کو عام اصطلاح میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اور 11، 12، 13 کو، تینوں کو، پہلے کو، دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اور ہر کنکڑی کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اپنے مقام میں، اپنے مرتبے میں، اپنی عزت میں، اپنے رتبے میں، اپنی عبادت میں، ہر چیز میں سب سے بڑا، سب سے بڑا۔ اب آپ غور کیجیے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، تسبیح نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا سلوگن نہ ہو۔ اس کے بعد جانور ذبح کرتا ہے، یہ جانور ذبح کرنا بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت بہترین عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فصلی لربک وانحر، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین،
کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جس سے اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اپنی امت میں سب سے پہلا اللہ کا تابعدار ہوں۔ تو یہ قربانی بڑی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، جو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کی جاتی ہے۔ یہ قربانی اللہ نے ہر امت میں رکھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی۔ کیوں؟ تاکہ جب جانور کی گردن پر چھری چلاوے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ چوپایوں کی شکل میں جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے اس پر اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ۔ سب تو اللہ ہی کی توحید ہے، سب تو اللہ کا ذکر۔ ہم مکہ پہنچے تو طواف، اور جب آخر میں مکہ سے نکلنا ہو، سب مٹھڑی گٹھڑی آپ نے باندھ لی ہے، پورا ساز و سامان پیک کر لیا ہے، اب معلم نے کہہ دیا کہ کل 10 بجے یہاں سے نکلنا ہے ہم لوگوں کو جدہ کے لیے، تو 8 بجے 9 بجے 8:30 بجے جا کر کے آخری کام جو کرنا ہے وہ کعبہ کا طواف الوداع کرنا ہے، 7 چکر کعبہ کا لگانا ہے نارملی کپڑے میں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ جانا ہے، اور الٹے پاؤں نہیں لوٹنا ہے، جیسے ہر مسجد میں آپ پلٹتے ہیں ویسے پلٹیے، یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اس تکلف سے پاک ہے۔ پہلا کام بھی طواف، آخری کام بھی طواف۔ آپ نے ایک سرسری جائزہ میں نے لیا ہے، جو حج اور عمرے میں لوگ ارکان ادا کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر رکن، ہر منسک، حج اور عمرے کا ہر رکن اپنی جگہ توحید کا منہ بولا ثبوت ہے۔ تو یہ عبادت بطور خاص اللہ کی توحید پر قائم ہے۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اللہ کی توحید کو پختہ کریں، اللہ کی توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اور حج کے ایام میں بھی اور حج کے بعد بھی جب آئیں تو ان کے عقیدے اور عمل کے اندر پختگی آ چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول کرے، اور جو ہم میں سے اب تک حج سے محروم ہیں اور مستطیع ہیں، صحت مند ہے، پیسہ بھی ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ بلا تاخیر اور جلدی حج کر لے، کیونکہ معلوم نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، اور یہ کہیں فرض ان کے اوپر ادھار نہ رہ جائے، قرض نہ رہ جائے۔ اللہ کی جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے بھائیو، اب اس فریضے کی ادائیگی میں اگر جس نے نہیں ادا کیا ہے اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔